نیز ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیا مبارکہ نمبر 153۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورۃ الزمر آیا مبارکہ نمبر 10۔ ترجمہ: صرف صبر کرنے والوں کو ان ذالک من عزم الامور۔ سورہ لقمان آیا مبارکہ نمبر 17۔ ترجمہ: جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ کتاب الجنائز، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن نسائی و سنن ابو داؤد۔ یہ شخص کو اس کی ذات، اولاد یا مال میں کوئی مصیبت آئی اور ابتلا کے وقت اس نے صبر کیا، جزا فضا نہ کی، نہ ہی شکوہ و شکایت کے لیے لاپرواہ کیے، تو اس شخص یعنی کسی شے کو روک دینا اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں سے صبر صرف انسان کا خاصہ ہے۔ یہ صرف جانوروں میں پائی جاتی ہے اور نہ ہی فرشتوں میں۔ جانور شرعی احکام یعنی اوامر و نواہی کے مکلف نہیں، نہ ان سے ان کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، لہذا ان کو صبر کی ضرورت نہیں۔ اور فرشتے اگرچہ اطاعت امر الہی کے مکلف ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہی نہیں کی گئی جو انہیں امر الہی کی اطاعت سے روکے۔ انسان ملائکیت اور وحیدیت یعنی فرشتوں اور جانوروں کی صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان ملائکیت اور وحیدیت یعنی فرشتوں اور جانوروں کی صفات کا مجموعہ ہے، وہ مکلف ہے۔ اسی لیے قدم قدم پر انسان کو اپنی خلاف شرع خواہشات کو دبانا پڑتا ہے اور انہیں لگام دینا پڑتی ہے۔ اس کا نام صبر ہے، جس کی اسے ہزارہ کیمیا حق آفرید، کیمیائے ہم تو صبر آدم نہ دید۔ ترجمہ: اللہ تعالی نے ہزاروں کیمیا یعنی دھات کو سونا بنانے والی چیزیں پیدا فرما رکھی ہیں، لیکن صبر جیسی کیمیا حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد نے نہیں دیکھی۔ گفت پیغمبر خداش ایمان نہ داد، ہر کے نبوت صبوری در نہاد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان سے معروم رکھتا ہے جس کی سرشت میں اس نے صبر کی صرف ودیت نہ فرما رکھی ہو۔ حضور خواجہ عالم جناب قبلہ حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ نے تمام عمر صبر کو اپنایا اور اپنے حلقہ ریاضت میں بھی لوگوں کو اس کی ہی تلقین فرمائی۔ جناب ڈاکٹر محمد بکر صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی والد تھے۔ آپ کی آخری شدید علالت جس کا انجام آپ کی وفات حضرت آیات پر ہوا، اس علالت کے دوران ڈاکٹر صاحب ہر روز اپنی ڈائری تحریر فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنی ڈائری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مختلف امراض کا ہجوم، ان کی شدت اور آپ کے کمال صبر و استقامت کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دوران علالت چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار دکھائی نہ دیتے، بلکہ دکھ سہنا، صبر وچ رہنا، منہ کچھ نہ کہنا، اے میں عاشقاں دے کام۔ دکھ سہنا، صبر وچ رہنا، منہ کچھ نہ کہنا، اے میں عاشقاں دے کام۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زندگی کا مقصد خوشحالی پر اترانا اور بدحالی کو بدنصیبی پر محمول کرنا نہیں، بلکہ زندگی ہر حال میں ایک امتحان ہے۔ جو لوگ زندگی کی اس حقیقت کو پا لیتے ہیں وہ زندگی میں پیش آنے والے آلام و مسائل میں مایوس نہیں ہوتے۔ ان کا جسم تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، مگر ان کا قلب متوجہ الی اللہ رہتا ہے۔ آپ اگر زندگی کا گوہر مقصود پانا چاہیں تو شریعت مطہرہ کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیں۔ متقدمین اہل سنت کی کتابوں سے درست عقائد معلوم کر کے ان کو اپنا لیں۔ آپ اگر زندگی کا گوہر مقصود پانا چاہیں تو شریعت مطہرہ کی پیروی کو اپنا شعار بنا لیں اور متقدمین اہل سنت کی کتابوں سے درست عقائد معلوم کر کے ان کو اپنا لیں۔ حضرات ایک مجلس میں حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارا سلسلہ تسلیم و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حرف شکایت لب پر نہیں لاتے اور سے سازگاری پیدا کر دیتے ہیں۔ مسائل پر صبر اور نعمت پر شکر بجا لانا اس سلسلہ میں ایک شائستہ شیوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند سنگی کی اہلیہ کو حادثہ پیش آیا جس سے ٹانگ متاثر ہو گئی۔ صحت کے بعد آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ ہاتھ میں پسا تھا اور منگلا کر چل رہی تھی۔ کامل صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ نے انہیں ان الفاظ میں صبر و شکر کی تلقین فرمائی۔ آپ میں سے نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے، آپ میں سے نیچے والے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں۔ ایک سائیں صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ میرا لاڈلا
تے لاڈلے کم کرے، اللہ میرا لاڈلا تے لاڈلے کم کرے، میں نہ منگا چوڑیاں متے رکھی بھی کو کرے۔ آپ قدسہ سے لوگ اپنے عقیدت مندوں اور سنگیوں کو پریشانیوں، مسائل اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک سنگی حاضر ہوئے اور عرض کی، میرا بیٹا ایک پریشانی میں مبتلا ہے، اس کا کچھ حل بتائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے خط لکھو اور کہو کہ اپنی مصیبت سامنے رکھ کر کیا کرے، اپنی مصیبت سامنے رکھ کر آیا کریمہ کا ورد کیا کرے۔ ایک بی بی صاحبہ نے رقعہ بھیجا جس میں اس نے اپنی پریشانیوں کا اظہار یوں کیا تھا کہ 11 سال کا عرصہ گزرا، میرا خامد بیرون ملک گیا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ ہر قسم کا رابطہ منقطع کر رکھا ہے، نام و رفتہ سے تنگ ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہلا بھیجا، ہم خود عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہر کسی کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کا دروازہ مضبوطی سے تھام رکھو۔ ہمیں بزرگوں نے یہی تعلیم و تلقین فرمائی تھی کہ ہر آنکھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، ایسا کرنے سے وہ ذات پاک غیب سے اسباب مہیا فرما دیتی ہے۔ آپ آیا کریمہ کا ورد رکھیں، اس وظیفہ کی تعلیم قرآن مجید، حدیث مبارک اور مشائخ کرام کے عمل سے ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بعض احباب طریقت اپنے بھائیوں اور دوسرے اعزوں اپنے بات کی شکایات کرتے کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں جواب میں اسی طرح کی زیادتی کی تلقین نہ فرماتے بلکہ صبر کا حکم دیتے۔ چنانچہ ایک صاحب نے اپنی زمین میں مکان تعمیر کرنا شروع کیا تو بعض رشتے دار اسے تنگ کرنے لگے۔ جب دیواریں نصف تک پہنچ گئیں تو کچہری سے حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ انہوں نے دستی رقعہ کے ذریعہ حضرت خواجہ عالم قدسہ سرور کی خدمت میں اپنی مشکل کا تذکرہ دعا کے لیے عرض گزار ہوئے۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا کہ صبر کا دامن تھامے رہے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، فریق ثانی جو کرتا ہے کرتا رہے، جواب میں آپ صبر کریں، سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خود فرماتا ہے واللہ مع الصابرین۔ سورۃ الانفال آیا مبارکہ نمبر 66۔ صبر سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نصرت حاصل ہوتی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ ایک عقیدت مند سنگی نے حضرت قبلہ خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ دو ٹھیکیدار اور دفتر کا کچھ عملہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوا رہا ہے، اس سلسلہ میں دعا کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ان کو تحریر کروایا، مومن کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، خواہ دوسرے مخالفت ہی کیوں نہ
مخالفت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مقاصد الفردوس جلد اول مکتوب نمبر 27۔ حضور خواجہ عالم جناب قبلہ حضرت صاحب نور اللہ برکاتہ نے ایک عقیدت مند کو صبر کی تلقین فرماتے ہوئے بڑا دلکش پیارا اظہار اختیار کیا۔ آپ نے اسے لکھا چند بار، آپ نے اسے لکھا جلد باز آدمی چاہتے ہیں کہ ان کی مرادیں فوراً پوری ہو جائیں۔ جلد باز آدمی چاہتے ہیں کہ ان کی مرادیں فوراً پوری ہو جائیں، لیکن جس طرح پھول اپنے موسم میں کھلتے ہیں اسی طرح مرادیں بھی اپنے وقت پر آتی ہیں۔ مایوسی ناقص ایمان کی دلیل ہے۔ مقاصد الفردوس جلد اول مکتوب نمبر 123۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ سدا بہار نہیں اس باغے کبھی خزاں نہ آوے، وہ من فیض ہزارہ آئیں ہر بھوکا پھل کھاوے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ
22 जनवरी को रोज जुमेरात 3:10 बजे होगी। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन। इसम अपने दीन शौक़ दिलानी, इसम अपने दीन शौक़ दिलानी, हर दम देवी वक्त नज़ारे शौक़ अंदर याद करां मैं अल्लाह सारे दोस्त एक बार शेयर करी वीडियो ताकि दूसरे दोस्त दुआ चाजू रही जान।
بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
सारे बंदे को इसकी शेयर कर सकते हैं। सारे दोस्त दुआ भी हाजिर रह जाए जनाब की बारिश में। बैठना
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك